ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. वो ज़ात की बरिया जिसने अनपढ़ लोगों में, उम्मी और जाहिल लोगों में एक ऐसा पैगंबर भेजा जो उनमें से ही था। उसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हमने पैगंबर बनाकर उनमें मबूस फरमाया। उसके आने के मकासद यतलू अलैहिम आयाती, वो उनको अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाए, वयुज़क्कीहिम, उनके दिलों को पाक और साफ कर दे, तज़किया नफ्स कर दे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, और वो पैगंबर उनको किताब भी सिखाए और उसकी तालीम, उसकी तशरीह, उसकी तफसीर, उसकी वज़ाहत और हिकमत व दानाई भी सिखाए। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन, बेशक उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की आमद बाबरकत से पहले वो सही गुमराही में थे, रास्ते से हट चुके थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब गिरामी, रब्बे ज़ुल जलाल की हम्द व सताइश के पाकीज़ा कलिमात के बाद दुरूद व सलाम, सलावत व तस्लीम इमामुर रुसूल वल अंबिया, सय्यिदुस सुलहात, सय्यिदुल अत्क़िया, सय्यिदुना व हबीबुना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जो हमारे लिए उसवा कामिल, बेहतरीन और कामिल नमूना और रोल मॉडल बनकर तशरीफ़ लाए। रब्बे ज़ुल जलाल
پاک پیغمبر علیہ السلام کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ جب اس دنیا کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف لائے، ہر طرف ظلم اور تاریکی ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی تاریک دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کی نبوت و رسالت، آپ کی ذات و برکات، آپ کی سیرت و کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے ذریعے تاریکی کو روشنی میں بدل دیا۔ اور آج جو بھی ہمیں جس سمت بھی، جس حد تک بھی حقیقی روشنی اور خوشی نظر آتی ہے، دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت اور محنت کی وجہ سے دکھائی دیتی ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل دعا کرتے ہیں، مالک ہمارے پاک پیغمبر علیہ السلام پر کروڑہاں رحمت و درود نازل فرما، اور مالک دنیا میں تو زیارت نہ کر پائے، شاید کہ ہم اس قابل نہ تھے، جو قابل تھے وہ اس دور میں پیدا بھی ہوئے اور زیارت بھی کر سکے اور صحابہ بھی کہلائے، اور آج اور قیامت تک بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا شرف پانے والے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کی امید، اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہاں شرف نہ ملا، اللہ قیامت کے دن آپ کی زیارت بھی عطا فرمائے اور آپ کی شفاعت کا حقدار بھی بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یقیناً ہر پیغمبر کے آنے کا ایک بڑا مقصد تھا، اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانا۔ یہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہوتا ہے، اللہ کا پیغام اس کے بندوں کے نام وہ پیغمبر کے ذریعے پہنچتا ہے۔ تمہارا رب تم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیا حکم فرماتا ہے، کن باتوں کو اپنانا ہے، کن امور سے اجتناب کرنا ہے، یہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام بتاتے ہیں۔ تو ہمارے آخری پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت آمد کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو کھول کر بیان کیا ہے۔ آپ کا مشن کیا تھا، آپ کا مقصد زندگی کیا تھا، آپ کا مقصد آمد کیا تھا، آپ کا مقصد بعثت کیا تھا۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کئی جگہ پر الفاظ تبدیل کر کے بیان فرمایا ہے، جن میں سے ایک مقام عالی شان سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 ہے۔ سورۃ الجمعہ جو آپ نے یقیناً رات کو، چونکہ یہ جمعے کی رات تھی تو سنت کے مطابق عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ تلاوت پڑھی ہوگی، سنی ہوگی اللہ کے فضل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کیا کریں، یقین جانیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے پچھلے جمعے ہماری بات ہوئی قرآن و سنت کی روشنی، محبت کی بات کرتے ہیں سارے، لیکن جب اپنانے کی بات آتی ہے تو ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا، اہل حدیث بتلانا یہ آسان ہے، اہل سنت اور اہل حدیث بن کے دکھانا یہ مشکل ہے۔ خوشی بھی پھر اہل حدیث کے مطابق بنائے، اہل سنت کی خوشی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری غمی میں بھی سنت کا طریقہ ہو، پھر جا کر بندہ صحیح معنوں میں اہل حدیث اور اہل سنت
اور موحد اور مومن اور متقی اور مسلم بنتا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار دن جمعۃ المبارک، اور دن کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا آغاز کل مغرب سے ہو جاتا ہے، پتہ ہے نا؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ مغرب سے ہی لے کر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی ایک خاص روٹین اور خاص شیڈول ہوا کرتا کہ مغرب کی نماز میں سورۃ الکافرون کی یعنی عقیدے والی آیت تلاوت فرمایا کرتے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کا نقارہ بلند ہوتا، آواز بلند ہوتی، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، توحید کی آواز بلند ہوئی، سید الایام، یعنی جمعے کا پیغام یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو اپناؤ۔ نماز عشاء ہے، اس کی تلاوت کو ایک خاص فرما دیا، سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ المنافقون ہے، جیسے ابھی یہاں ذکر ہو، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد اور مشن بیان ہوا ہے، وہ ہم تلاوت عشاء کو کرتے ہیں۔ تو کہاں ہے، کتنی مساجد ہیں جہاں بھی اس اہتمام کو جاری رکھا جاتا ہے۔ اب آ جائیں جمعے کی فجر، جمعۃ المبارک کی فجر میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اب گنی چنی مساجد ہیں کہ یہاں پر اس سنت کو اپنایا جاتا ہے، کئی جگہوں پر پوری پڑھ دی جاتی ہے، کئی جگہوں پر ذرا مختصر کر دی جاتی ہے۔ صحیح سنت یہ ہے کہ سورتوں کو مکمل پڑھا جائے، اور نہیں تو چلیں لوگوں کی آسانی کے لیے اگر آپ کو اختصار کرتے ہیں تو سنت تو اپنایا کریں نا، ہر 8 دن کے بعد بھائی، ایک ہفتے میں کم از کم وہ شیڈول تو ہم تازہ کر لیا کریں نا۔ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے جہاں جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ یہ پیغام پہنچائیں گے کہ بھائی وہ تلاوت کر کے سنائیں حضرت قاری صاحب جو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ بھائی پیغام پہنچائیں گے نا، اللہ ہم سب کی طرف سے یہ قبول فرمائے۔ تو اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک پیغمبر بھیجا، اصل میں اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا، مگر ہم نے اس کو سکھایا اور پھر سکھانے کی ذمہ داری لگائی۔ 4 ذمہ داریاں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ 28واں پارہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان کو رب کا قرآن پڑھ کے سنائے۔ اور یہ ذمہ داری صرف اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی نہیں تھی بھائیوں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو صاحب علم ہوا کرتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے ممبر و محراب اور مصلی کے وارث ہوتے ہیں، اور منہج اور طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو نبوی منہج ہے۔ جو بھی کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو کسی کو صراط مستقیم پہ لانا چاہتا ہے، کوشش کرنا چاہتا ہے، تو اس کی کاوش اور کوشش اور اس کی ایفرٹ کا آغاز اللہ کے قرآن کی آیت سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے کئی باتیں، کئی واقعات، کئی قصے، کئی بڑوں کی باتیں آ جاتی ہیں اور آ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کی اصلاح کا آغاز کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ کہاں سے کرنا ہے؟ تلاوت سے، قرآن کی آیت سے اصلاح کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممبر پر چڑھنے والا، مصلی پر آنے والا، اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح اور اچھے انداز سے قرآن کریم کو سیکھے تاکہ وہ اچھی طرح سکھا سکے۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ خود سیکھے، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی جگہ پر کھڑے ہونا ہے، اس نے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اپنا کام پورا کر دیا، گواہی مل گئی، صحابہ نے ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کر کے کہا اللہم اشہد، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، سارے کہہ رہے ہیں کہ
کہ آپ نے ایک ایک بات اللہ کی ہم تک پہنچا دی ہے، تو میرا اور آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ جو ہم سیکھیں، جو ہم سنیں، وہ آگے معاشرے میں عام کریں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی پہنچے تو آپ کو آگے پہنچانا لازم ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے اگر کسی کو راہ راست پہ لانا ہے میرے بھائی، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے نبوی منہج یہ ہے، نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد اور مشن یہ تھا یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن پڑھ کر سنائے۔ کیا پڑھ کر سنائے؟ قرآن پڑھ کر سنائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج آپ مجھ سے بہتر طریقے سے سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تبلیغ کے حوالے سے بعض اللہ والے، اللہ کے بندے، اللہ اصلاح فرمائے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جڑا قرآن نال تبلیغ کر رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان دے نالوں تو ساڈا فلانا چنگا ہے جڑا سرنگیاں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اللہ دے نیڑے کر دے۔ بھائی نبوی منہج تو ہے یہ کہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم ہے یا قرآن کریم کی تشریح ہے، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ ہے، سیرت طیبہ ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، اس کے علاوہ کون سا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ایک بندہ اپنے رب کے قریب آ سکتا ہے؟ کوئی شیطانی طریقہ اپنانے سے بندہ اپنے رب کے قریب نہیں ہوتا ہے۔ اگر قریب آنا ہے تو میرے بھائی، قریب آنا ہے یا کسی کو قریب لانا ہے تو قرآن کریم کو سیکھنا، پڑھنا، اپنانا اور آگے پہنچانا لازم ہے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے۔ کیوں تشریف لائے؟ یتلو علیہم آیاتی، آپ قرآن سنانے کے لیے آئے تھے، تلاوت سنانے کے لیے آئے تھے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی ذمہ داری بیان ہوئی ہے، آپ کے آنے کا مقصد بیان ہوا ہے، آپ کے آنے کا اور زندگی کا مشن بیان ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے میں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کے بعد جو آپ کی آمد کے مقاصد اسی آیت میں بیان ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنے سے پہلے ترتیب میں دل کو، دماغ کو، قلب و ذہن کو پاک اور صاف کرنے کی بات ہوئی ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ جو ہم نے بعد میں بیان کرنا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور اس کی تشریح حدیث سکھانے کے لیے نبی علیہ السلام آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اسی کو نصیب ہوگی وَيُزَكِّيهِمْ، جن کا دل پاک ہوگا، جن کا دل پاک ہوگا۔ جب قلب و ذہن میں پاکیزگی نہیں ہے میرے بھائی، جب ہمارے دل میں صفائی نہیں ہے، کینے سے بھرے ہوئے ہیں، عداوت سے، بغض کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، حسد کے ساتھ، دوسرے کے لیے نفاق کا جذبہ، اللہ اکبر، کہاں اس میں علم آئے گا؟ اس میں کہاں سے نور آئے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد مکرم حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ استاد محترم مجھے بات یاد نہیں رہتی، مجھے علم نہیں آتا ہے، صحیح معنوں میں جس طرح سیکھنا چاہیے مجھ سے سیکھا نہیں جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ سوء حفظی فأوصانی إلى ترك المعاصی، استاد جی نے کہا شافعی رحمۃ اللہ علیہ گناہ چھوڑ دے، اور آگے وجہ بھی بیان کی، کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے شاگرد رشید امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا بیٹا یہ جو علم ہے نا، لأن العلم نور، یہ علم اللہ کا نور ہے، اس کی روشنی ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور ہر ایرے کو نہیں ملتا،
ہر نافرمان کو نہیں ملتا۔ اگر علم لینا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب و سنت کا علم سیکھنے کے لیے، اس کو دل میں جگہ دینے کے لیے دل کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ ہم بات سنتے ہیں، محفوظ نہیں رہتی ہے، محفوظ کر بھی لیں، اثر نہیں رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل پاک نہیں ہے۔ دل میں کئی چیزوں نے قبضہ جما رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے، مضبوط فرما دے، جما دے۔ کیوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، ساری انسانیت کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو مبارک انگلیوں کے درمیان میں ہیں، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے پھیر دے۔ اس لیے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، دلوں کی صفائی کی دعا کرنی چاہیے، پاکیزگی کی دعا کرنی چاہیے، اور وہ نسخہ بھی اپنانا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خادم اور اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ انس بیٹے رضی اللہ تعالی، یہ جنت میں جانے کا گر بتایا جا رہا ہے اپنے خادم کو، اپنے بیٹے کو، حضرت انس کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا جب تم بستر پہ جاؤ تو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیا کرو، دل کو صاف کر لیا کرو، دل میں ملاوٹ اور میل اور عداوت اور دشمنی اور بغض اور کینہ اور حسد لے کر نہیں سونا ہے، دل کو پاک کر کے سونا ہے۔ جنت اللہ دے دے گا، جنت آپ کے نام ہو جائے گی۔ تو یہ صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بتایا گیا تھا، یہ مجھے اور آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام تشریف لائے، جو مشن لے کر آئے، جو مقصد زندگی تھا ان کا، اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تو دلوں کو پاک کرنے آئے تھے، وہ تو دلوں کو صاف کرنے آئے تھے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اس کا طریقہ کیسے ہے؟ دل کیسے صاف ہوتا ہے، دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ وہ بھی تلاوت قرآن سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے، جیسے ہر چیز کو زنگ آ جاتا ہے، دلوں پہ بھی زنگ آ جاتا ہے۔ اب اس کا ریک مال کیا ہے؟ اس کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلوں کی سختی کو نرمی میں بدلنا ہے، دلوں کی گندگی کو صفائی میں بدلنا ہے۔ کثرۃ ذکر الموت وتلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور کثرت سے قرآن کریم پڑھا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیں گے، نرم فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہم ابھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائے۔ میں نے پچھلے جمعے ذکر کر دیا تھا، اگرچہ اس میں اہل سیرت اور اہل علم کا اختلاف آ گیا، بھائی ایک دن ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو، تاریخوں کا بدل جانا مشن کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، سب مانتے ہیں لائے۔ آپ کے آنے کا کوئی مقصد تھا؟ بالکل تھا۔ آپ کے آنے کا مشن تھا؟ بالکل تھا۔ قرآن نے بیان کیا ہے، جی کیا ہے، آپ نے اس کو اپنایا ہے، میں نے اس کو اپنایا ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ تو آ گئے، مرحبا، اہلا و سہلا و مرحبا، دل خوشی سے جھومتا ہے۔ اور واقعی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑا اعزاز یہ ہے بھائی، مشکات شریف کی آخری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں میں سے 70ویں اور آخری امت ہو۔ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، ہو تم آخری، نمبر پہلا نہیں ہے۔
بتائیے ذرا سوچ کر بتائیے نمبر پہلا کیوں ملا ہے؟ بھائی آیا آخر میں ہے، میں اور آپ پہنچے آخر میں ہیں، اور فرنٹ سیٹ پہ لائن میں جگہ کیوں مل گئی ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ہم محمدی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ان کے ساتھ نسبت جڑنے کی وجہ سے تو یہ سب ملا ہے، اس لیے یہ جو اعزاز ملا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اب اس نسبت کا ہم نے تقاضا بھی پورا کرنا ہے۔ آپ تشریف لے آئے، مرحبا، آپ کیا کہہ کر تشریف لے کر گئے ہیں اس مشن کو اپنانا ہے۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن بیان کر رہا ہے سورۃ الجمعہ 28واں پارہ آیت نمبر 2، فرمایا وہ قرآن سنانے آئے، قرآن پہ محنت کریں گے؟ قرآن پہ محنت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ نبی پاک سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی جی آپ تشریف لائے، آپ قرآن سکھانے کے لیے آئے، میں آپ کے بعد آیا ہوں اور آپ کے اس مشن پہ عمل پیرا ہوں، قرآن سیکھ بھی رہا ہوں، سکھا بھی رہا ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا یزکیہم، دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے، اپنا بھی انشاءاللہ پاک کرنا ہے اور دوسروں کا بھی صاف کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دینے آئے۔ پہلے تھا یتلو، تلاوت سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلاوت کرنا ایک الگ عبادت ہے، سمجھ آئے نہ آئے، معنی آتا ہے نہیں آتا ہے، ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں، یہ ایک الگ عبادت ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو آج کے دانشور ہیں، کیسے دانشور؟ یوٹیوبر دانشور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے میرے آنے کا مقصد ہے تلاوت کرنا، دو باتیں الگ الگ بیان کی، تلاوت کر کے سنانا ایک، تلاوت میں سمجھ آئے نہ آئے کوئی شرط نہیں، اور آگے فرمایا کتاب کی تعلیم دینا، کیا مطلب کہ جو اس میں بیان ہوا ہے اس کی تفسیر تشریح، اس کا ترجمہ، اس کے احکام، آپ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو ہدایت، پہلے آپ دعا کریں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بغیر ترجمے کے جو قرآن پڑھنا پڑھانا ایسے ہے جیسا کہ فرنچ میں گالیاں دینا، نعوذ باللہ، یہ ہمارا ریکارڈ باتیں موجود ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ بولے ہوئے ہیں بھئی اللہ کے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں بیان ہوا ہے کہ جو الف لام میم کہتا ہے اللہ اس کو کم از کم 30 نیکیاں دیتے ہیں، اور حدیث ہی کہتی کہ الف لام میم کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں جانتا۔ کسی کو پتا ہے؟ آج تک کوئی مفسر کوئی محدث بیان نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب کہ جن کی سمجھ بالکل نہیں نہ آئی ان بھی اللہ 30 دے دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ ترجمہ نہ بھی آتا ہو، کئی لوگوں کو قرآن سے دور نہ کرو، جڑنے دو۔ پہلا مرحلہ ہے تلاوت کرنا، اس میں جب ہم آگے آ جائیں گے پھر دوسرا مرحلہ دلوں کو پاک کرنا، تیسرا مرحلہ اس کے بعد بیان ہوا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم لینا ہے ہم نے۔ اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ اپناؤ اور ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کام نہ کرو۔ ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ سے سیکھنا ہے، اللہ سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے لیے بھی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی تھی کہ ہاں ترجمہ کلاس ابھی بھی جاری ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عشاء والی کلاس، عشاء کی کلاس اپنے اپنے محلے کی مساجد میں اگر شروع ہے جاری رکھیں، اگر نہیں ہے تو وہاں جاری کروائیں۔ بھائی قرآن سکھاؤ، ترجمہ پڑھاؤ، ترجمہ پڑھاؤ۔ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں یہ مثبت اور اچھے انداز اور مؤدبانہ طریقے سے یہ اس نور توحید کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ، کہ بھئی جہاں ترجمہ کلاس نہیں ہے وہاں ترجمہ کلاس شروع کر دو۔ قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا۔ جب تلاوت سکھا دی، دلوں کو پاک کر دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کیا کہتی ہے؟ 3 ہو گئے، آگے فرمایا وَالْحِکْمَةَ،
دانائی کی باتیں سکھانے کے لیے، عقل کی باتیں سکھانے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب اہل تفسیر کا منہج ہے، ان کا یہ اجماع ہے، ان کی یہ اتفاقی رائے ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حکمت اور دانائی کی مراد یہاں پر وہ حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ دانائی کہاں بیان ہوئی ہے؟ حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ آج ہم نے تو اسٹیٹس بھی لگائے ہوتے ہیں، جو نہیں بھی لگاتا جو میں وہ بھی لگا لیتا ہے، جذبہ اچھا ہے، لیکن لگاتا کس کا ہے؟ فلاں نے یوں فرمایا۔ اگر وہ مسجد میں جا کر سیکھ لے میرا بھائی، اس کو پتہ چلے گا کہ فلاں نے بعد میں فرمایا ہے، پہلے تو رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو ہمیں کیوں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے؟ بھائی ہم یہ کیوں نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ اور اسٹیٹس میں بھی اگر آپ کا ذوق ہے تو روزانہ ایک آیت لوگوں تک پہنچائیں، تو 200-400 تک پہنچ جائے گی، کتنا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک حدیث شروع کر لیں، اتھینٹک حدیث، موبائل میں سب کے پاس حدیثیں موجود ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، مکتبہ شاملہ ہے، شاملہ اردو ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، تو وہاں سے لیتے جائیں۔ بخاری شریف کو شروع کر لیں، مسلم شریف کو شروع کر لیں، ایک حدیث مبارکہ روزانہ خود پڑھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ والحکمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ قرآن کی تشریح میں اپنی حدیثیں ان کو سنائیں۔ حدیث رسول سے مراد حکمت اور دانائی کی بات ہے، تو سب سے زیادہ اقوال زرعی وہ کسی مفکر کے نہیں ہیں، کسی دانشور کے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں موجود ہیں۔ تو حدیث پاک کو ہم نے انشاءاللہ سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، جو کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول و آداب، خدا کی قسم قربان جائیں، وقت اجازت نہیں دیتا، قربان جائیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک شخص مذاق سے کہنے لگا، یہودی کہنے لگا، سنیں تہاڈا پیغمبر واش روم سے بہن دے اور آن جان دے طریقے بھی دس دے۔ جی اس نے حقارت سے کہا، آگے سے پیغمبر کے شاگردوں نے اس کو پوزیٹیو لیا، اس کو مثبت سمجھا، اس کو تنقید نہیں سمجھا، ہاں ہاں جی آپ نے صحیح سنا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں جانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سکھایا ہے کہ 3 پتھروں سے کم پتھر اور ڈھیلے استعمال نہ کریں، اچھی طرح صفائی کیا کریں۔ آپ نے یہ بھی سکھایا ہے ہڈیوں کے ساتھ استنجا نہ کیا کریں، یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ گوبر کا استعمال نہ کریں، جس میں خود صفائی نہیں وہ کیسے صفائی دے گا؟ آپ نے ہمیں یہ ساری باتیں سکھائی ہیں، باقی آپ نے صحیح سنا ہے۔ یقین کریں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو پڑھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ لیٹنے کا بھی طریقہ حدیث بتائے۔ لیٹنے کے لیے کون سی سمت لیٹنا ہے، کس پہلو پہ لیٹنا ہے، قربان جائیں، کس پہلو پہ لیٹنا ہے، کیا کہتے ہوئے لیٹنا ہے، اٹھتے ہی کیسے اٹھنا ہے، کیا انداز اپنانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ الگ ٹاپک ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک ذرے کے برابر بھی تعلیم دی ہے۔ ایک چھوٹی سی اس میں سے مثال، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سو گیا اور اس کے ہاتھوں پہ تری ہو، کھانے کے آثار ہوں، گھی ہو، کچھ بھی کھانے کے ذرات لگے ہوئے ہیں، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، ان کو چیز وٹ گئی، ان کو چیز لڑ کے نقصان پہنچا گئی، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، اللہ رسول کو، شریعت کو، دین کو ملامت نہ کرے کہ دین نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا تھا۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کھانا کھایا، اس کے بعد کیا کیا، ہاتھوں کو دھو لیا، پہلے بھی دھویا جائے بعد میں بھی دھویا جائے، میرے لیے اور آپ کے لیے یہی فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر ایسے ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو کوتاہی تمہاری شمار ہوگی، اللہ رسول یا اس کے دین کی نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات بھی بتا، چھوٹی سے چھوٹی بھی بات، حقیر سے حقیر جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، چھوٹی سی بات، تیری کو گل دسن والی، ہاں وہ بھی شریعت نے بتائی ہے، اور وہ کس ضمن میں آتی ہے؟ بالحکمہ،
وہ دنائی کی بات ہے، اور دنائی میرے پیغمبر پہ ختم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، 4 مقاصد اس میں بیان ہوئے ہیں: تلاوت قرآن، فہم قرآن، حدیث رسول، اور تزکیہ نفس اور دلوں کی پاکیزگی۔ اے میرے اللہ، ہمیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو اور مقصد زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔